نصیحت کے لیے، اپنی تنبیہ کے لیے دیکھیں گے موت کے بارے میں۔ بائبل کے اندر دو طرح کی نہیں بلکہ تین طرح کی اموات واقعہ ہیں۔ ہماری نظر میں، ہماری دانشت میں، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہ دیس ہمارا دیس نہیں ہے، ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہوا، اے آدم، اے انسان، تو خاک کیا، تو دوبارہ خاک میں لوٹ جائے گا۔ لیکن تین طرح کی اموات بائبل مقدس کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور سب سے خطرناک موت جو ہے اس کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور ہم کلام کی روشنی میں آج اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کیا آج تک میں اور آپ اس موت کے اندر گرفتار تو نہیں۔ پیدائش کی کتاب کے اندر ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی تنبیہ و نصیحت کے لیے دیکھیں گے۔ لکھا ہوا ہے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، پیدائش کی کتاب شریعت کی 5 کتابوں میں سے پہلی کتاب ہے، جسے پیدائش، جینیسس اور تخلیق کی کتاب کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے زمین اور آسمان کو بنانے سے پہلے زمین کے اوپر کیا کچھ تھا، اور کس طرح یہ سارا کچھ خدا کے منہ کے کلمہ کے سبب سے بنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ کیسے خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور کیسے گناہ کرنے کے سبب سے، وہ نافرمانی کے سبب سے گناہ کے اندر جو ہے وہ پھنسے۔ اور آگے چل کے لکھا ہے خدا نے کیسے اس زمین کو، جس سے خدا نے بنایا، کس طرح نوح کے زمانہ کے اندر اسی زمین کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اور یہ پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے سارا کچھ جب بنایا، اور بنانے کے بعد آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جو بات کی جا رہی تھی یہ ہوا کے ساتھ نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ بات آدم کے ساتھ کی جا رہی ہے، کیونکہ خدا نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لیا ہے اور اسے اس کا مددگار بنا کر ہوا کے طور پر اس کے سامنے لے کر آیا ہے۔ اور خدا کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا نے آدم سے کہا، یہ خوبصورت باغ جسے باغ عدن کہا جاتا ہے، اس کے ہر ایک درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن سینٹر میں درمیانی جو درخت ہے اس کا پھل تو کبھی نہ کھائے۔ اور بہت سارے لوگ اس پھل کو مختلف نام دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام نے باغ عدن کے اندر گندم کا دانہ کھایا اور انہوں نے نجاست وہاں پر پھیلائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں باغ عدن سے باہر کر دیا۔ بہت سارے لوگ مسیح بہن بھائی کہتے ہیں کہ جی آدم نے جو ہے وہ سیب کا پھل کھایا، اور جو ہے وہ نافرمانی جو ہے انہوں نے کی، ہوا نے کھایا، اس نے کھایا، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس درخت کا پھل جو ہے نہ تو گندم ہے اور نہ وہ سیب ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے خدا نے اس درخت کا نام نیک و بد کی پہچان کا درخت کا نام رکھا ہے۔ پھل کون سا ہے؟ یہ بائبل خاموش ہے، اور لکھا ہوا ہے جس دن تو نے کھایا تو مر جائے گا۔ اور اب جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ایک ٹائم آیا وہی مددگار، کیونکہ ہوا کے نام کا مطلب جو ہے وہ مددگار ہے، اور خدا نے ایز اے مددگار جو ہے ہوا آدم کو دی ہے، اور جب دی ہے تو لکھا ہوا ہے وہ باغ عدن کے اندر پھرتے سیر کرتے، اور آدم ٹھنڈے وقت میں خدا کی آواز کو سننے والا شخص تھا، جس سے یہ شرف یہ حق حاصل ہوا کہ وہ خدا کی آواز کو سنے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ایک ٹائم آیا جب سانپ کے بہکانے کے سبب سے اس نے آ کر ہوا سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے تجھے اس درخت کو پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آگے اس نے جواب دیا ہاں خدا جانتا ہے کہ جس دن تم نے اس درخت کے پھل کو کھایا تم خداوند کی مانند نیک و بد کے پہچاننے والے بن جاؤ گے، تم مرو گے نہیں بلکہ تم خدا تعالی کی مانند بن جاؤ گے۔ اور لکھا ہوا ہے جب اس نے درخت کا پھل سے پہلے کھایا تو خدا نے حکم دیا آدم سارے درختوں کا پھل کھا لی، لیکن یہ درخت جو باغ عدن کے سینٹر میں ہے، درمیانی ہے، اسے نہ تو چھونا اور نہ اسے کھانا، نہیں تو تم مر جائے گا۔ اور ایک ٹائم آیا جب ہوا نے سانپ کے بہکانے سے وہ پھل خود بھی کھایا، اور اپنے مزاجی خدا اپنے شوہر کو جو ہے، جس کے بارے میں پالوس رسول بیان کرتا ہے عورت کا سر جو ہے وہ خاوند ہے، اور اس نے یہ پھل جو ہے وہ اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی وہ پھل کھایا، اور بائبل کے اندر لکھا جو ہی انہوں نے پھل کو کھایا ہے ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا نہیں سی، اس سے پہلے بھی تو دیکھ رہے ہیں وہ، لیکن کس چیز کے بارے میں ان کی آنکھیں کھل گئی؟ یاد رکھے گا آنکھیں دو طرح کی ہیں۔ اگر آپ خدا کلام میں سلاطین کا صحیفہ پڑھ لیں، وہاں پر ایک ٹائم آیا جب الیشا اور جہازی کو جو ہے فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور بادشاہ کی طرف سے فرمان جاری ہوا اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے اپنے معبودوں کے آگے اسے قربان کر سکوں۔ تو بائبل کے اندر لکھا ہے جہازی پریشان ہے، لیکن الیشا نے کہا ہے خدا اس کی آنکھوں کو کھول دے تاکہ یہ جان جائے کہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ والوں سے زیادہ زور آور ہے۔ ایک آنکھیں وہ ہیں جو ہم رکھتے ہیں، اور ایک آنکھیں وہ ہیں جو روحانی بصیرت میں خدا کھولتا ہے، اور جہازی کی آنکھیں جسمانی طور پر کھلی ہیں لیکن روحانی طور پر اس کی آنکھیں بند ہیں۔ اور اگر ہم چل کے یہ واقعہ تھوڑا سا آگے دیکھیں تو خدا کلام میں لکھا ہوا ہے جب نمان کوڑی جو ہے وہ مرد خدا کے پاس آیا ہے تاکہ خدا اس پر کرم کرے، اسے کوڑ کی بیماری سے شفا بخشے، تو لکھا ہوا ہے الیشا نے نمان کوڑی سے کچھ بھی نہ لیا اور سارے کا سارا اسے دے کر واپس بھیج دیا۔ تو لکھا جہازی کے دل میں آیا کہ میرے مالک نے، میرے آقا نے تو ایسے ہی سارا کچھ جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی جو ہے وہ نمان کوڑی کے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے اور بغیر کچھ لیے اسے رخصت کر دیا ہے، اور اس نے کہا کہ میں کیوں نہ اس کے پیچھے جاؤں، اور لکھا ہے وہ دوڑتا ہوا گیا، اور جو کچھ اس نے لیا الیشا نے کہا الیشا کی روحانی طور پر بصیرت جو ہے بڑی تیز تھی، اس کی آنکھیں بڑی تیز تھی، اور لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں کہ جہازی الیشا کے پاس نہیں ہے، نمان کوڑی کے پاس ہے، لیکن الیشا کہاں پر بیٹھا ہے اور جہازی کہاں پر ہے، کافی فاصلہ ہے۔ لیکن مرد خدا نے کہا کہ اے جہازی تو کہاں تھا؟ اس نے کہا میں یہیں پر تھا۔ اس نے کہا کیا میری آنکھیں اس ٹائم تجھے نہ دیکھ رہی تھی جب تو نے نمان کوڑی سے چاندی کے سکے لیے ہیں، تو نے اس سے پوشاک لی ہے، کیا میری نگاہیں اس ٹائم تجھے نہ دیکھ رہی؟ آدم اور حوا کی آنکھیں گناہ کرنے سے پہلے روحانی بصیرت میں کھلی ہوئی تھی، لیکن جسمانی طور پر وہ آنکھیں بند تھی، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم ننگے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ جسمانی آنکھیں گناہ کو دیکھتی ہیں، روحانی آنکھیں خدا کا جلال دیکھتی ہیں، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے گناہ کرنے سے پہلے آدم اور حوا کی آنکھیں جو ہیں وہ روحانی بصیرت میں کھلی ہوئی ہیں، جو صرف اور صرف خدا کے جلال کو
خدا کی قدرت کو، خدا کی وحدانیت کو، خدا کے ان ساری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے لیے کھلی ہوئی ہیں، لیکن گناہ کے سبب سے وہ بند ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب پھل کھایا ہے تو ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اب آنکھیں جسمانی طور پر کھلی ہیں، جس سے یہ پتا چلا کہ ہم ننگے ہیں، جس سے گناہ کا احساس ہوا ہے۔ لیکن روحانی طور پر جو آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جو خدا کو دیکھ رہی تھی، اب وہ آنکھیں بند ہوئی ہیں، اور جسمانی گناہ جس کے بارے میں پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ آنکھوں کی خواہش کے بارے میں اگر آپ بائبل کے اندر پڑھ لیں، پالوس رسول اعظم ایک خواہش کو جس کا نام وہ آنکھوں کی خواہش کا نام دیتا ہے، یہ آنکھیں کھل گئی اور انہیں پتا چلا کہ ہم تو ننگے۔ جب لکھا ہوا ہے کہ تو نے کھایا اور تم مر جائے گا، یہ فرمان خدا کے پاک کلام میں جاری ہوا، اور اس سے پہلے کہ خداوند خدا ان کے ساتھ کچھ اچھا اور برا کرتا، ان کے لیے جب کرتے چمڑے کے سلائی کیے اور لعنت باغ عدن کے اندر نہیں، لعنت انہیں باغ عدن سے باہر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ لعنت ہم پر اس ٹائم آتی ہے جب ہم خداوند خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے اگر تم خدا کو چھوڑو گے تو خدا تمہیں چھوڑ دے گا، اور لکھا اگر تم خدا کے قریب جاؤ گے تو خدا تمہارے نزدیک آئے گا۔ اب جب گناہ کیا ہے تو گناہ جو ہے اس کی سزا باغ عدن کے اندر نہیں بلکہ باغ عدن سے باہر نکال کر انہیں یہ سزا دی گئی، اے آدم تو نے اپنی بیوی کی بات مانی ہے، اب سن، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی ہے، اور اب سے تو زمین کا سینہ چیرے گا اور خون پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک تو زمین میں دوبارہ لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو خاک ہے اور تو خاک سے بنایا گیا ہے۔ لیکن بائبل کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ آدم جو ہے وہ گناہ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ 930 سال جو ہے وہ جیتا، اس کی کل عمر 930 سال کی، اور یہ باغ عدن سے نکلنے کے بعد جو ہے کافی دیر زندہ رہا، اور بائبل کے اندر تو لکھا ہے دوسرے باب کے اندر جس دن تو نے کھایا تو مر جائے گا۔ اب یہ موت جو ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، بزرگ واعظ اس بات کو بیان فرماتا کہ خدا نے ہر ایک چیز کا وقت مقرر کیا ہے، پیدا ہونے کا بھی وقت ہے، پیدا ہونے کے بعد مرنے کا بھی وقت ہے۔ اور پیدائش کی کتاب کے اندر اس سے پہلے نوح طوفان آئے، بائبل کے اندر لکھا ہے خدا نے کہا میں انسان کو بنانے سے اب ملول ہوا، اب سے میری روح دوبارہ انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرے گی، اسی لیے کہ اس کے خیال، اس کے دل کے تصورات سدا برے ہی ہیں۔ اور لکھا ہے خدا کلام میں خدا نے کہا اب سے انسان جو ہے اب وہ 120 برس کا ہوگا، اور 120 برس کے ہونے کے بعد وہ دوبارہ مر جائے گا۔ اور آگے چل کے زبور نفیس کے اندر بزرگ موسیٰ بن عمران اس بات کو بیان کرتا کہ انسان کی عمر 70 برس، اگر قوت ہو تو 80 برس، آخر کو کیا ہے؟ فنا ہے، مر جانا ہے۔ اور یہاں پہ خدا کہتا تو کھائیں گا تو مر جائیں گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 930 سال وہ جیتا رہا ہے۔ کون سی موت ہے جس کے بارے میں خدا نے اسے کہا تو کھائیں گا تو مر جائیں گا؟ یہ کون سی موت؟ کون سی موت ہے؟ روحانی موت ہے۔ ایک موت دنیاوی موت ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پالوس رسول اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، یہ دیس ہمارا دیس نہیں۔ واعظ بن داؤد کیا بیان کرتا ہے ہر ایک چیز کا وقت ہے، پیدا ہونے کا وقت اور مرنے کا بھی وقت مقرر ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جو کچھ خدا نے بنایا ہے اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ اور لکھا ہے زبور کے اندر انسان تو خاک ہے تو دوبارہ خاک میں لوٹ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے، دکھوں مصیبت اور پریشانیوں سے بھرا پڑا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تیری زندگی کی حقیقت پانی کے بلبلے کی مانی ہے جو پھولتا ہے اور پھٹ جاتا اور غائب ہو جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تیری زندگی کی حقیقت یہ ہے جیسے پھول کھلتا ہے اور ہوا کے سبب سے اس کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، تیری حقیقت بھی ایسی ہے۔
اور بزرگ ایوب بیان کرتا ہے کہ جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے ویسے وہ جو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے اس کی ہماری آنکھیں دوبارہ اسے نہیں دیکھتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت ہے، لیکن ایک موت وہ ہے جو میں نے اور آپ سبوں نے سہنی، اور یہ موت یسوع المسیح نے جو ہے وہ بھی قبول کی۔ دعا ضرور ہے کہ اگر ہو سکے تو پیالہ مجھ سے ٹال جائے، لیکن انسان ہونے کے ناطے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ میرے اور آپ کی طرح ہوا، لیکن پالوس رسول کے خط کے مطابق، رومیوں کے خط کے مطابق لکھا ہوا ہے وہ پاکیزگی کے روح کے اعتبار کے باعث مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے۔ میں نے اور آپ نے مرنا ہے، یہ حقیقت ڈن ہے، لیکن ایک خطرناک موت وہ ہے جو روحانی موت ہے، اور یہ روحانی موت ایک چلتی پھرتی لاش ہے جو شاید دنیا میں چل اور پھر رہی ہے۔ 930 سال آدم اس دھرتی پر باغ عدن جو عراق کے اندر لگایا گیا بزرگ آدم اور ہوا جو ہے 930 سال عراق کی سرزمین میں انہوں نے بوندوباش کی، اس نے فصل بوئی، زمین کا سینہ چیرا، اس سے نسل پیدا ہوئی، اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن روحانی طور پر وہ مر گیا، ڈیڈ ہو گیا۔ وہ آواز جو وہ باغ عدن میں خدا کی ٹھنڈے وقت میں سنتا ہے، بائبل اس بات سے خاموش ہے کہ اب باغ عدن سے نکلنے کے بعد اس نے خدا کی آواز کو سنا ہوگا۔ بائبل اس بات کو بیان نہیں کرتی۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے بتیرے ایسے انسان ہیں جو دنیا میں 100 سال کے، 120 سال کے، 65 سال، 70 سال کے ہیں اور وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یسوع بن آموس کا صحیفہ بیان کرتا ہے اگر تو 120 برس کا بھی ہو جائے اور ایک لمبی عمر پا کر مرے، اور اگر تو نے خدا کو قبول نہیں کیا ہے تو بائبل کے اندر بزرگ یسوع بن آموس اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ وہ شخص لعنتی ہے۔ لیکن اگر خدا مجھے اور آپ کو زندگی دیتا ہے اور ہم زندہ ہیں تو اس زندگی میں خدا مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آج کیا ہم دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم چلتی پھرتی لاش تو نہیں، آج ہم روحانی بصیرت میں ہم ڈیڈ تو نہیں ہیں، آج روحانی بصیرت میں ہم مرے ہوئے تو نہیں ہیں، شاید جسمانی طور پر میں اور آپ زندہ ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں، کپڑے بھی بدلتے ہیں، بازاروں میں آتے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، شاید دنیا میں ہر ایک کام ہم کر رہے ہیں، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا میں اور آپ اس خطرناک حالت کے اندر ابھی تک گرفتار تو نہیں، میں اور آپ روحانی طور پر مرے ہوئے تو نہیں، کیا ہم خدا کی پاک بارگاہوں میں سے ہم دور تو نہیں، کیا ہم اس کی آواز کو سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ اگر نہیں سن رہے ہیں تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے اور جسم نے مر جانا ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ کوشش کیجئے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ان سے نہ ڈرو جو جسم کو تباہ اور برباد کرتے ہیں، بلکہ اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو ہلاک کر سکتے ہیں، اور وہ خدا کی پاک ذات ہے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ ہماری زندگی کے اندر اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ہم دنیا میں چل اور پھر تو رہے ہیں، لیکن روحانی بصیرت میں میں اور آپ ڈیڈ ہو چکے ہیں، میں اور آپ اندر سے مرے ہوئے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ہمیشہ کی زندگی کون پائیں گے؟ کیا وہ جو جسمانی طور پر مرے ہوں؟ ہمیشہ کی زندگی خدا کی نہیں دے گا۔ جو روحانی طور پر زندہ ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ کون ہیں جو وہاں پر جائیں گے جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہوا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر میرے لوگ بھی ہوں گے۔ کون سے لوگ وہاں پر جائیں گے؟ جو روحانی طور پر زندہ ہے، کیا وہ جائیں گے یا وہ جائیں گے جو روحانی طور پر مرے ہوئے ہیں؟ کون سے لوگ جائیں گے؟ جو روحانی طور پر زندہ ہیں وہ خدا کی پاک بارگاہ میں جائیں گے۔
لیکن اگر میں اور آپ روحانی طور پر مرے ہوئے ہیں تو یاد رکھے گا، اس بات کو اپنے ذہن میں سے نکال دیجئے گا کہ میں اور آپ نے یروشلم کے واسی ہوں گے۔ اسی لیے وہ گناہ جس نے مجھے اور آپ کو روحانی طور پر موت دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ روحانی طور پر مرے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں خدا کلام میں لکھا ہوا ہے وہ کان تو رکھتے ہیں پر وہ سن نہیں سکتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، جسمانی طور پر وہ زندہ ہیں لیکن یسوع مسیح نے فرمایا روحانی طور پر وہ مرے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے کان ہیں پر وہ سن نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کا بیٹا یوحنا 3:16 کے اندر لکھا ہوا ہے، خدا کا بیٹا اسی لیے آیا تاکہ انسان زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ یہ دوسری موت ہے۔ اور تیسری موت وہ ہے اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم خدا کو نہیں مانتے، اگر ہم اپنی زندگیوں کا فیصلہ نہیں کر پاتے، اگر ہم اپنی زندگیاں خدا کے ڈر و خوف کے اندر نہیں گزارتے ہیں، اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنا شخصی نجات دہندہ ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں، تو یاد رکھے گا خدا کے پاک کلام میں مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر موت کو آگ اور گندک کی جھیل کے اندر ڈال دیا گیا اور وہ ابدی موت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے نے جی اتھوں مر جاواں گے تے اگے جا کے کیڑا کسی نے ویکھنا میں کی ہویا ہے کی نہیں ہویا، کیڑا کسی نے پتا چلنا ہے۔ دنیا دے کھاؤ پیو موج کرو، کیونکہ واضح میں دو اس بات کو بیان کرتا ہے، کھا پی جو کچھ تیرے پاس خدا نے تجھے دیا ہے اسے سیر و رسودہ ہو اور ہر ایک چیز سے لطف اندوز ہو، کھا پی موجہ کر، اگلے جان کی پتا چلنا ہے کی ہونا ہے کی نہیں ہونا۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ایک دوسری موت جس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، وہ موت جو ہے وہ ابدی موت ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے لوگ موت مانگیں گے اور انہیں موت بھی نہ ملے گی، اور لکھا ہے وہ موت کیا ہے، آگ اور گندک کی جلتی ہوئی جھیل، جس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یہ دوسری موت ہے۔ آج اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچئے، فیصلہ کیجئے۔ ایک موت وہ ہے جو جسمانی ہے، جس میں نے اور آپ نے مرنا ہے، تو خاک اور تو خاک میں لوٹ جائے گا۔ ایک موت روحانی موت ہے جس میں اگر ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، اپنا مالک اپنا خدا کو نہیں مانتے ہیں، تو یاد رکھے گا وہ روحانی موت ہے، اور اس موت کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہاں پر کسی کی طرفداری نہیں ہے، انسان جو کچھ تو بوئے گا وہی تو کاٹے گا، اور لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں نہیں دیتے، اس کا ڈر و خوف نہیں مانتے ہیں، تو یاد رکھے گا مکاشفہ کی کتاب کے لکھے ہوئے کے کئی کے موافق جو ہے ایک ابدی موت ہے، جب انسان موت مانگے گا، انسان مرنا نہیں چاہتا لیکن وہاں پر لکھا انسان موت مانگے گا اور اسے موت بھی نہیں ملے گی۔ لیکن خدا کی مرضی یہی نہیں، خدا کی مرضی میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ میں اور آپ کیا کریں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اور لکھا خدا کا بیٹا آیا ہی اس لیے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم، وہ وقت آئے گا جب یہ وقت ہم سے چھن جائے گا، اس ٹائم ہم جو ہے وہ کہیں گے اے مالک، متی 25 کے مطابق اے باپ ہمارے لیے دروازہ کھول دے، لیکن اندر سے آواز آئے گی میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ اب تم دنیا میں رہتے ہوئے میرا نام لینے سے شرماتے ہو، لیکن وہ وقت آئے گا کہ جب میں اپنے جوہ جلال میں مقرب فرشتوں کی للکار اور سنگے کی آواز کے ساتھ آؤں گا، تو اس ٹائم میں بھی اپنے باپ سے کہہ دوں گا، اس ٹائم میں بھی تمہارا نام لینے سے شرماؤں گا۔ آج وقت، آج ٹائم، اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچئے، شاید ہم کہیں چلتی پھرتی لاش تو نہیں، کیا گناہ اس ٹائم ہمارے بدنوں پر اختیار تو نہیں رکھائے ہوئے؟ اگر ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ گناہوں بلکہ ناسوروں کو بھی دھو کر پاک و صاف کر سکتا ہے۔ آج وقت میری اور آپ کے پاس، اگر آج ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی خدا کے کلام میں لکھا ہمیشہ کی زندگی اس کے بیٹے یسوع مسیح کے اندر ہے، اور وہ آج ہمیشہ کی زندگی آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اگر آج میں اور آپ روحانی طور پر ڈیڈ ہیں، مرے ہوئے ہیں، تو آئیے آج اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے کہ یہ خدا مجھ پر رحم کر، مجھ پر کرم کر، مجھ پر ترس کھا، میری خطاؤں میرے گناہوں کو معاف کر،
میں اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتی ہوئی آج اپنے دل کے دروازے کو تیرے لیے کھولتی ہوں، تاکہ تو میری زندگی کا شخصی نجات دہندہ بن جائے، اور میری زندگی میں صرف اور صرف تیرا بیٹا یسوع المسیح عزت و جلال پائے، تاکہ جب میں اس جہان فانی سے کاٹ ڈالا جاؤں تو خدا میں ہمیشہ کی ابدی زندگی کے اندر جو تیرے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے، میں اس ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو سکوں جس کے دینے کا وعدہ خدا تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا معاف کرنے والا خدا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیں، وقت آپ کے پاس ہے، خدا آپ کو وقت دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب آسمان سے یہ آواز آئے اے انسان لوٹ آ، اس ٹائم میں اور آپ توبہ کرنا چاہیں، لیکن اس ٹائم وقت ہمارے پاس نہیں ہوگا، اب وقت ہے۔ پالوس رسول بیان کرتا ہے جب تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اور میں اور آپ بائبل کے اندر دیکھیں تو لکھا انسان کے علاوہ اس کے دل کے تصورات کوئی نہیں جانتا، میں اور آپ جانتے ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خدا آپ کو برکت